بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 ہمارا پیارا دین پانچویں جماعت کے لیے اسلامیت کا ہماری بک ہے، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 7 سیرت النبی، سبق نمبر 30 صلح حدیبیہ۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ خانہ کعبہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سنایا تو سب بےحد خوش ہوئے، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تو شدت جذبات سے رو پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنے آبائی وطن مکہ کو یاد کرتے تھے، خاص کر خانہ کعبہ کا طواف، جس کو ادا کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں طواف کعبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام حضرت عنہ کی عمرے کی ادائیگی کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ 6 سال ہو چکے تھے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صبح یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سناتے ہیں تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوتے اور کچھ تو شدت جذبات سے رو پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں طواف کعبہ کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سال عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو غسل کر کے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے اور تلواریں لی، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیام میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذی القعدہ اور 6 ہجری کو غسل کر کے عمرے کے لیے احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کی جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے اور تلواریں لے لیں، جنہیں پیارے نبی کے حکم کے مطابق نیام نے رکھی۔ مسلمانوں کا قافلہ بھی راستے میں ہی تھا کہ ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو روکنے کے لیے کفار مکہ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ پہ ایک خشک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا فیصلہ کیا، یعنی کہ رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہ جو کنواں ایک خشک کنواں تھا جو حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ معجزہ حدیبیہ۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور پانی کی شدید قلت تھی۔ حدیبیہ نامی کنواں مدتوں سے سوکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس میں پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک کنویں میں ایک گھونٹ پانی کلی کر کے ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا کنواں پانی سے لبریز ہو گیا، اور سارے لشکر نے خوشی خوشی اپنی ضروریات پوری کی۔ 1400 صحابہ کرام کا قافلہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، یعنی کہ وہاں پہ رکا ہوا تھا اور پانی وہاں پہ نہیں تھا، پانی کی شدید قلت تھی، اور جو کنواں تھا حدیبیہ نامہ وہ مدتوں سے سوکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک کنویں میں پانی کا ایک گھونٹ کلی کر کے ڈالا تو پورا ہی کنواں دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے بھر گیا۔ بدیل بن ورقہ کی آمد۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے رئیس بدیل بن ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس وقت تک بدیل بن ورقہ مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے حمایتی تھے۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے رئیس یعنی کہ امیر بدیل بن ورقہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو اپنے چند لوگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر مسلمانوں کے حمایتی تھے، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ قریش کی فوجیں آپ کو خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دیں گی، قریش کی جو فوج ہے کفار مکہ کی، وہ آپ کو خانہ کعبہ میں نہیں آنے دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ایک مدت طے کر لیں، یعنی کہ ایک وقت طے کر لیں، اگر انہیں لڑنا ہے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہیں لڑنا ہی ہے تو اس ذات کی قسم جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دین کے معاملے میں اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ نہ کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دین کے معاملے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ نہ کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ نہ کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں روک نہ دے۔ بدیل نے واپس جا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنا دی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی آمد۔ بدیل کی بات سن کر مسعود ثقفی نے قریش سے اجازت مانگی کہ وہ اب جا کر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ طے کرے۔ قریش نے اجازت دے دی۔ مسعود ثقفی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نے قریش پہ فتح پالی تو اس فتح کی مثال نہ ہوگی کہ کسی نے خود اپنی قوم کو برباد کیا، اور اگر قریش جیت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کی اس بات کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ غصے میں ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کیا کہا تو نے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے، یعنی کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے، کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ جب بدیل جاتا ہے اور واپس جا کے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سناتے ہیں تو مسعود ثقفی قریش سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ میں جا کر طے کرتا ہوں۔ قریش اجازت دے دیتے ہیں۔ مسعود ثقفی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قریش پہ فتح پا لی، یعنی کہ اگر آپ نے قریش پر فتح پا لی تو اس فتح کی مثال نہ ہوگی کسی نے خود اپنی قوم کو برباد کیا۔ یہاں پہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اگر قریش جیت گئے تو آپ کے ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور اگر قریش جیت گئے یعنی کہ انہوں نے فتح حاصل کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کے ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یعنی کہ گھبرا کر بھاگ جائیں گے۔ تو اس بات پر آپ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، غصے سے کہتے ہیں کہ کیا کہا تو نے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی تنبیہ مطلب وارننگ۔ مسعود ثقفی نے واپس جا کے قریش کے سرداروں سے کہا کہ اے میری قوم، بخدا میں نے کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں، یعنی کہ اس کی اتنی عزت کرتے ہوں کہ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ حکم بچا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھی جھپٹ کر لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، یعنی کہ نیچی کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی تجویز پیش کی ہے، اسے قبول کر لو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مکہ روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے فرمایا، انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ چنانچہ حکم کو بجا لاتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے اور قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش کے سرداروں نے اس بات کے لیے صاف انکار کیا، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ قریش کے سردار منع کر دیتے ہیں اس بات کے لیے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے خانہ کعبہ کھول دیتے ہیں، آپ جا کے طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف ہرگز نہیں کر سکتا۔ قریش نے ان کے انکار پر انہیں روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بیعت رضوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت ایک ببول کے درخت کے نیچے لی گئی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا، یعنی کہ ان تمام لوگوں سے راضی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ صلح حدیبیہ۔ قریش کو اس بات کی خبر پہنچ گئی کہ مسلمان جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا، مگر ساتھ میں سہیل بن عمرو کو معاملات طے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دیر تک گفتگو ہوتی رہی، بالآخر ایک صلح نامہ تیار ہو گیا، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح نامے کی شرائط درج ذیل تھی۔
قریش کو اس بات کی خبر پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو قریش کے سردار جو ہوتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیتے ہیں، مگر ساتھ میں سہیل بن عمرو کو معاملہ طے کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ دیر تک گفتگو ہوتی رہتی ہے، بالآخر ایک صلح نامہ تیار ہوتا ہے، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح نامہ کی شرائط مندرجہ ذیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال دوبارہ آئیں گے مگر صرف 3 دن قیام کریں گے۔ دستور کے مطابق مسلمان اپنے ساتھ سے اب تلواریں لا سکتے ہیں، وہ بھی نیام میں ہوں گی۔ دونوں فریق اس بات کے پابند ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ اس معاہدے کے جس فریق کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں، جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسے اس فریق کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ اگر کفار مکہ کا کوئی آدمی سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہاں پہ شرائطیں یہ رکھی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال وہ آئیں گے تو صرف 3 دن یہاں پہ رہیں گے، اور دستور کے مطابق صرف تلواریں ساتھ لا سکتے ہیں، وہ بھی نیام میں ہوں گی۔ اور دونوں فریق اس بات کے پابند ہیں کہ 10 سال تک ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ عرب قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ اس معاہدے کے تحت جس فریق کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں، یعنی کہ باقی جو عرب کے جو قبیلے ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ کفار کے ساتھ مطلب قریش والوں کے ساتھ ہو جائیں، یا چاہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں، اور اگر کوئی جو بھی جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسے اس فریق کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی کفار مکہ کا کوئی آدمی سرپرست یعنی کہ اپنے سردار کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو کفار مکہ کو اسے واپس کر دیا جائے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بھیج دیں گے۔ مگر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی آدمی کفار مکہ کے پاس آتا ہے بھاگ کر تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر دستاویز لکھوائی۔ اب یہ دستاویز لکھوائی جا رہی تھی کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ آ پہنچے۔ مکہ میں رہنے والے ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کا باپ سہیل کافر تھا، وہ ابو جندل پر بے جا تشدد کرتا تھا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں، تو اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخم دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو ابو جندل رضی اللہ عنہ، صبر کرو، ہم نے صلح کر لی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عہد دے رکھا ہے، اس سے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ مکہ میں رہنے والے ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ اسلام کا قبول کر چکے تھے، مگر ان کا باپ سہیل کافر تھا، اور وہ ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بے حد تشدد کیا کرتا تھا، انہیں مارا پیٹا کرتا تھا۔ جب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو خبر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، تو اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخم دکھاتے ہیں۔ زخم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں، دکھ میں آ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ پاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ صبر کرو ابو جندل، ہم نے صلح کر لی ہے اور ہم بد عہدی نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ سہیل اپنے بیٹے ابو جندل کو منہ پر تماچا مارتا ہوا انہیں گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ مسلمان رنج و غم میں ڈوب گئے، یعنی کہ مسلمان دکھ میں افسوس میں ڈوب گئے۔ ایک تو عمرے کی سعادت کے بغیر واپس جانا پڑا، اور دوسرا ابو جندل رضی اللہ عنہ کی بے بسی۔ انہیں ایسا لگا کہ صلح نامے میں مسلمانوں کی شکست بظاہر ہر ایک شرط کفار کے حق میں محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دم سادے بیٹھے تھے، یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود اٹھ کر قربانی کی اور بال منڈوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اٹھے اور اس عمل کو دہرایا۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ 60 کافروں نے مسلمانوں پر اچانک حملے کا منصوبہ بنایا، اور مگر جیسے وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور رہا کر دیا۔ اور فتح کی خوشخبری، مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ تھی اور سب غمگین تھے، واپسی کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ انہیں ایک تو عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑ رہا تھا، انتہائی وہ افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے چند آیات نازل فرماتے ہیں جس میں مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وحی کے نزول کے بعد مسلمانوں کے چہرے بشاش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط ان کے حق میں مفید ثابت ہوں گی، یعنی کہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہترین کے لیے ہی کرتا ہے۔
صلح حدیبیہ کے اثرات. صلح حدیبیہ کی شرائط نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقابلے کا دشمن سمجھنے لگے ہیں. گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور اکثریت کو قبول کر لیا تھا. صلح حدیبیہ کی شرائط سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کا سمجھ لیا تھا اور ان کی اہمیت اور اکثریت کو قبول کر لیا تھا. صلح نامے کی یہ شرط کہ مسلمان اگلے سال زیارت کے لیے آئیں گے، اس بات کا اشارہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب مان لیا تھا. صلح نامے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کفار اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے مدینہ آنے جانے لگے. اس طرح انہوں نے مسلمانوں کا رہن سہن اور اخلاق دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگے. اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. واقعی صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح لے کر آئی تھی. صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط جنگ بندی کے بارے میں بھی تھی. اس شرط کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں انتہائی خوشگوار ثابت ہوا، کیونکہ جنگوں سے فراغت ملتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی. ان خطوط کے بارے میں آپ اپنی کلاس 6 میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ ہمارے صلح حدیبیہ کا چیپٹر تھا، جس میں آپ نے پڑھا جو کفار مکہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان جو شرطیں طے ہوئی تھیں اس کے بارے میں پڑھا. مگر یہاں پہ یہ شرطیں ایسی تھی کہ کفار کے حق میں جاری تھی، مگر اس کا اثر مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوا، بہت اچھا ہوا. مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ شرطیں ان کے کفار مکہ کے فائدے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی فائدہ یا کوئی مسلمانوں کے حق میں کوئی شرط نہیں ہے. مگر یہاں پہ الٹا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری مسلمانوں کو دے کر انہیں خوش کر دیا، اور ہر ایک شرط جو صلح حدیبیہ کی تھی وہ مسلمانوں کے حق میں ہوئی. اس سے بہت سارے مسلمان جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کا رہن سہن انہوں نے دیکھا اور بہت سارے کافر مسلمان ہوئے. اور صلح حدیبیہ کے بعد مکہ فتح ہوا. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منتھ کے چیپٹر میں پڑھیں گے.